ألف لام ميم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. طالب علم پی ایچ ڈی کا ہو یا پرائمری کا ہو، جس دن اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آج کلاس میں پڑھائی نہیں ہوگی، اسے بہت خوشی ہوتی. میرے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ خوشی آج آپ کو مبارک ہو. آج کوئی پڑھائی نہیں ہوگی. آج تو صرف تعارف ہے، اور تعارف بھی روایتی انداز میں نہیں، بلکہ آج میں آپ سے آپ کا تعارف خود کرواؤں گا. آپ کے تعارف کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ طالب علم ہیں. یقیناً زندگی کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آج یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر، انجینئر ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، کاروباری حضرات ہوں گے، لیکن اس مجلس کے اندر آج آپ سب طالب علم ہیں. اور طالب علم کہتے ہیں ایسی ہستی کو جو علم کے حصول کے لیے کوششیں کرتی ہے، جستجو کرتی ہے، تگ و دو کرتی ہے، اور علم کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دیتی. ایسی ہستی کو طالب علم کہتے ہیں. جو پارٹ ٹائم پڑھتا ہے وہ طالب علم نہیں ہوتا. طالب علم تو اس کا نام ہے جو اپنی ساری صلاحیتوں کو اس علم کے حصول کے لیے کھپا دیتا ہو. میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں کرتا، وہ تفریح نہیں کرتا. ہاں، وہ تفریح کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، تر و تازہ ہو کر دوبارہ پڑھائی پہ لگ جاؤں گا. کمزور ہو گیا ہوں، کھانا کھا کے پھر دوبارہ قوت حاصل کروں گا، دوبارہ لگ جاؤں گا. سوتا ہے اس لیے کہ دوبارہ تازہ دم ہونا ہے، پھر سے لگنا ہے. اس طرح ہر وقت پڑھائی کے اندر جو مصروف رہتا ہے اسی کو طالب علم کہتے ہیں. اور یہ کلمہ علم بھی خود شعر طلب ہے، جس کے معنی جاننا ہے. یہ علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم وہ ہے جسے علم نافع کہتے ہیں، اور دوسرا علم علم محض کہلاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں. ایک طالب علم ہے، اس نے ایم بی بی ایس کیا ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے کیا ہے، ڈسٹنگوش سے کیا ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہے، اس نے بھی ایم بی بی ایس کیا ہے. ایک آدمی کا ذہن یہ تھا کہ میں نے ایم بی بی ایس کر کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کا علاج کرنا ہے، لوگوں کے زخموں پر پھاہ رکھنا ہے، ان کا مرہم کرنا ہے، ان کا علاج کرنا ہے. اس لیے وہ تگودو کرتا ہے، وہ جستجو کرتا ہے، وہ علم کا حصول کرتا ہے. آپ کی یقیناً اس سے ملاقات ہوئی ہوگی. آپ ہی کے کسی علاقے کے اندر یہ شخص موجود ہوگا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جب نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح آدھا مرض وہیں پہ چلا گیا.
اور وہ دوسرا جس نے ڈسٹنگوش شہد لیا ہے اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا کہ اس نے علم نافع کا حصول کرنا ہے، اس نے کسی کے فائدے کے لیے کام کرنا۔ اس نے کہا میرے ماں باپ نے میرے اوپر پیسے لگائے ہیں، اب میں نے پیسے کمانے ہیں، وہ پیسے کمانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ یقیناً اس سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، یہ بھی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، لیکن یوں لگتا ہے اس نے مریض کے نبض پہ ہاتھ نہیں رکھا ہوا، مریض کی جیب میں ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر کم اور ڈاکو زیادہ لگتا ہے۔ اس لیے طالب علموں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرمایا کرتے تو کہتے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرمانا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم جو انسانی زندگی میں آ جائے اور سیرتوں کی تعمیر کر دے اور دوسروں کی خدمت میں لگ جائے۔ اگر جس نے علم کا حصول کیا ہے یوں اس نے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پڑھ لیا کہ فلاں فلاں چیز میرے لیے نقصان دہ ہے اور فلاں فلاں چیز فائدہ مند ہے، کیا وہ خود استعمال کرے گا جو نقصان دہ ہے؟ کیا وہ فائدہ مند جو چیزیں وہ استعمال نہیں کرے گا؟ اس نے علم نافع کا حصول کیا ہے۔ اور ایک آدمی کو پتا ہے کہ الکوہل اسے نقصان دیتی ہے اور پڑھنے کے باوجود پیتا ہے، تو اس نے علم نافع کا حصول نہیں کیا۔ اگر اس نے اپنے علم کو دوسروں کی خدمت میں نہیں لگایا تو علم محض ہے، علم محض تو ڈسٹرکشنز دیتا ہے اور علم نافع فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے اپنے گلی اور محلے کے اندر اس انجینئر کو دیکھا جس نے آپ کی سڑک بنائی، ایک بارش کو بھی وہ برداشت نہ کر سکی اور سڑک ٹوٹ گئی۔ یہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے ہی پڑھ کر نکلا ہے، شاید ڈسٹنگوش بھی لیا ہو، لیکن اس کی سڑک تو ایک پانی کے ریلے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اور 200-300 سال پرانی عمارتیں آپ کو نظر آتی ہیں، وہ اس انجینئر نے بنائی تھی جب ٹیکنالوجی ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس نے علم نافع کا حصول کیا تھا۔ اس نے اپنا سارا فن لوگوں کی خدمت میں لگا دیا کہ ایک دفعہ چیز بن جائے اور وہ قائم رہ سکے۔ یہ اس نے لوگوں کے فائدے کے لیے کیا تھا۔ ایٹم بم بنا کے لوگوں نے ڈسٹرکشن دی ہے، تباہیاں دی ہیں، اور علم نافع والوں نے اسے انرجی کے حصول کا ذریعہ سمجھا اور مریضوں کا اس کے ذریعے علاج کیا۔ آپ تو سب محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، یقیناً اس کلاس کے اندر علم نافع کے حصول کے لیے ہی تشریف لائے ہوں گے۔ ہم نے چونکہ قرآن حکیم کا سفر کرنا ہے، علوم تو فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، یہ سارے ہی علوم ہیں، اور قرآن حکیم کا بھی علم ان سب کا سرتاج علم ہے، لیکن نیت صالح نہ ہو، نیت نافع کی نہ ہو، نیت علم محض کی ہو کہ لوگ کہیں گے اسے یہ علم بھی آتا ہے، لوگ کہیں گے بڑا پڑھا لکھا ہے، لوگ کہیں گے اسے قرآن کا ترجمہ آتا ہے۔ اگر اس نیت سے آئے تو علم نافع نہ ملے گا جب تک یہ نہ سوچ لیے اس سے میں نے اپنی زندگی کی سیرت کی تعمیر کرنا ہے، اس کو میں نے دوسروں کی سیرت کی تعمیر کے لیے لگانا ہے، اسے میں نے دوسروں کی خدمت کے لیے لگانا ہے۔ اگر آج اس سے قرآن حکیم سے پوچھا ہے کہ امی کے حوالے سے میرے کیا فرائض ہیں، ابو کے حوالے سے میرے کیا فرائض ہیں، تو اس کو سیکھ لینے کے بعد، اس علم کے حصول کے بعد، اس کا فائدہ آپ کی امی اور ابو کو ملنا چاہیے۔ ان کے سامنے آپ نے اف نہیں کیا تو اس کا فائدہ امی کو مل گیا ہے۔ یہ ساری تمہید جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ صرف اس لیے کہ قرآن کلاس میں آنے والے لوگوں، یہاں سے جو کچھ حاصل کرنا ہے گھر جا کے امی، ابو، بہن، بھائی، عزیز، رشتہ دار، محلے دار تک اس کا فائدہ پہنچا دینا ہے۔ اگر نہیں پہنچا تو یہ علم نافع نہیں ہے۔ اگر آپ اس علم کے حصول کے لیے تشریف لائے ہیں تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یقیناً آپ امت محمد ہیں، اسی لیے تشریف لائے ہوں گے۔ اور کوئی شخص اگر بڑے کام کے لیے جاتا ہے تو اس کا استقبال کیسے ہوتا ہے، ذرا اس کا پہ دیکھیے۔ کیا نام بیٹا آپ کا؟ فیصل۔ فیصل ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے وٹو صاحب بھاگے آئیں اور کہیں میرے آفس میں
امام کعبہ کا فون آیا ہے، وہ کہتے ہیں فیصل کو بلا دیجیے، تو آپ کو خوشی ہوگی نا کہ مجھے امام کعبہ نے فون کیا ہے۔ اور امام کعبہ آپ بھاگے جائیں سننے کے لیے، تو امام کعبہ آپ سے فرمائیں کہ بیٹا یہ میرا ایک ضروری کام ہے، اسے کر کے کل مجھے اس کی رپورٹ کرنا، تو کیا کریں گے آپ؟ کام میں لگ جائیں گے، دل لگا کے کام کریں گے، اور اگلے دن اس کی رپورٹ کرنا ہے، اس حوالے سے آپ اچھی رپورٹ تیار کر کے ان کو پیش کریں گے۔ یہ رپورٹ پیش کرنے کے بعد جس کو پتا ہے اس کو تو پتا ہے، لیکن جس کو نہیں بھی پتا، فیصل صاحب بھاگے جائیں گے، لوگوں کو بتاتے پھریں گے، جناب میں کل کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور وٹو صاحب نے مجھے بتایا کہ میں ٹیلی فون آیا ہے امام کعبہ کا، انہوں نے مجھے ایک کام کہا، میں نے پھر وہ بھاگ بھاگ کے کام کیا اور کام کر کے میں نے دے دیا۔ کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ خوشی ہوئی ہے نا، اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں نا، لوگوں کو بتانا جا رہے ہیں لوگوں میں عام آدمی نہیں ہوں، میرے تو امام کعبہ سے ڈائریکٹ تعلقات ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کے جاننے والے اور بھی ہیں، انہیں میری ذات پہ اعتماد ہے، اس لیے یہ کام انہوں نے مجھے کہا ہے اور میں نے کر کے ان کو دے بھی دیا ہے۔ خوشی سے بتاتے پھریں گے۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ جو سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کسی امام کعبہ کے کہنے پہ نہیں آئے ہوئے، آپ کو امام المرسلین نے بھیجا ہے یہ بات کہہ کے کہ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و زن پر علم کا حصول فرض ہے۔ آپ کس کے کہنے پر آئے ہیں یہاں پر؟ محمد رسول اللہ کے، امام کعبہ کے نہیں، امام المرسلین کے کہنے پر آئے ہوئے ہیں۔ اور امام المرسلین اگر آپ کو کوئی کام کہہ رہے ہیں تو آپ کی خوش قسمتی، آپ بھاگ بھاگ کر کام کیجئے اور اس کو سیکھیے، دل لگا کر اس کو سیکھیے، اس کام کو کیجئے کہ انہوں نے کہا ہے۔ اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اس مجلس میں آج میں خود ہی آ گیا ہوں، نہیں، خود کوئی نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بینرز بھی پڑھے آپ لوگوں نے، ایڈورٹائزمنٹ بھی سنی آپ نے، اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں تو یہ تو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے سنی تھی، لیکن آئے تو آپ حضرات ہیں، بستیوں سے چن چن کر میرے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، اللہ کا انتخاب ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اپنی قسمت پہ جتنا ہو سکتا ہے آج ناز کیجیے، آپ عام لوگ نہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ طالب علم ہیں اور چنے ہوئے بھیجے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چنے ہوئے میرے اللہ کے آپ منتخب افراد ہیں۔ اور اللہ جب کسی کو منتخب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، ایسے نہیں کرتے۔ اس دنیا کا نظام چلانا ہے، اس دنیا کے نظام چلانے کے لیے کسان بھی چاہیے جو سبزیاں اگائے گا، صنعت کار بھی چاہیے جو صنعتیں لگائے گا، استاد بھی چاہیے جو پڑھائے گا، اور قرآن کا علم والا بھی چاہیے جو دنیا کو سنوارے اور بنائے اور لوگوں کو نفع کا علم دے۔ ایسے لوگ بھی چاہیے۔ اس علم کے ذریعے کل بھی اللہ جل شانہ نے لوگوں کو پوری دنیا کا اقتدار نصیب کر دیا تھا۔ اللہ آج بھی مسلمانوں کو فضلناکم علی العالمین کہہ کر یہ اقتدار پھر دینا چاہتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں کہوں ورلڈ آرڈر پھر ملنے والا ہے۔ وہ اس لیے آپ کو بھیجا ہے، یہ بہت بڑا مقصد ہے، آپ اس کے لیے آئیں، یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، جب کوئی آدمی کسی بڑے کا بھیجا ہوا جاتا ہے تو اس کا استقبال بھی ویسے ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ آپ کا استقبال کیسے ہوا، جب آپ تشریف لائے تو آپ کا استقبال یہاں کیسے ہوا۔ میں یہ استقبال آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سناتا ہوں۔ یقین اور اتقان سے دیکھیے کہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب طالب علم کے حصول کے لیے گھر سے چل کر مکتب جاتا ہے اور مکتب سے چل کر جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں چلا آتا، رستے کے چرند پرند اور درندے
درندہ جو انسانیت کا دشمن ہے، وہ درندے بھی، اور حیتان کا لفظ آتا ہے جس کے معنی سمندروں کے سارے جانور، ریت کے تمام ذرات، شجر و حجر اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ وہ خوش قسمت ہیں جس کے لیے یہ ساری کائنات آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ یہ خوش قسمتی کسی اور کو کبھی نصیب ہوئی؟ اور دیکھیے استقبال کیسا ہے، جب کوئی آتا ہے اسے زندہ باد کہتے ہیں نا۔ زندہ باد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو سلامت رہیے، سلامتی کے نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ گویا چرند پرند آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور جس جگہ آپ تشریف لے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ذرا اس کو بھی دیکھیے اس کا کیا مقام ہے۔ آپ اسے اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی عمارت مت سمجھیے، یہ بڑا حال۔ آئیے دیکھیں محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ بلکہ وہ میں عرض کروں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کے حوالے سے فرمایا تھا تو ایک جملہ میں اور اضافی بتاتا جاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ طالب علم جب چل کے آ رہا ہوتا ہے تو آسمان کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ طالب علم ان پروں کے اوپر چل کر آتا اور جاتا ہے۔ اتنا بڑا احترام اور اتنا بڑا پروٹوکول اور اتنا بڑا استقبال آپ کا ہوتا ہے جب آپ طالب علم۔ خدا لگتی کہ یہ اگر آپ سچے طالب علم نہ رہے تو یہ اعزاز رہ جائے گا۔ فرشتے آپ کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھائیں گے۔ یہ چرند پرند اور درندے آپ کے لیے کیا پھر دعائیں کریں گے، زندہ باد کے نعرے لگائیں گے؟ اور آئیے جس مقام پر آپ پہنچ گئے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے یا صحابتی اذا مروا بریاض الجنہ فارتاحوا۔ صحابہ کبھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں تمہارا گزر ہو تو خوش ہو جایا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی این ریاض الجنہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اے رسول اللہ یہ بتائیے بھلا اس دنیا میں جنت کے باغ کہاں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت کا کوئی ٹکڑا نصیب ہو جائے، بھلا اس دنیا میں جنت کے باغ کہاں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجلسیں جہاں علم دیا جاتا ہے اور وہ مجلسیں جہاں ذکر کیا جاتا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ آپ کو یہ جنت کا باغ مبارک کرے۔ تو جنت کے باغ میں جب آپ آئیں گے تو خوش ہو کر آئیں گے یا کہ دیر دیر سے آیا کریں گے؟ آپ کا دل یہاں لگا رہے۔ وہ کون مومن ہے جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ میں جنت کے باغ سے اٹھ کر چلا جاؤں؟ دل لگا کر اس باغ میں بیٹھیے، علم کا حصول کیجیے۔ ہاں ایک جملہ میں اور اس حوالے سے کہتے ہوئے آگے بڑھوں۔ ہمارے دین کی تو ابتدا ہی لفظ اقرا سے ہوئی ہے، پڑھیے، ہم نے تو پڑھنا ہے۔ جبریل امین نے جب آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اقرا یا محمد، اے نبی محترم پڑھیے، تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما انا بقاری، نہیں پڑھوں گا۔ یہ ماں کا کلمہ با کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ دیکھیے کہ اگلی ہی جملے کے اندر جب جبریل امین سینے سے لگاتے اس کے بعد رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انکار کر دیا کہ نہیں پڑھوں گا، ما انا بقاری، نہیں پڑھوں گا۔ جبریل امین نے دوبارہ کہا اقرا یا محمد، پھر آپ نے یہی کہا ما انا بقاری، 3 دفعہ کہنے کے بعد چوتھی دفعہ جب کہا
تو آپ نے اس جملے کو دہرا دیا. کہا چوتھی دفعہ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. ان کے نام سے پڑھیے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو کہا ہاں اب پڑھ لیتا ہوں، اور اس جملے کو آپ نے دہرا دیا. یہ ہمارے لیے سبق تھا کہ کہنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کو کہے ہم تیری بات سننے نہیں آئے، ہمیں تو بتا کہ ہمارے اللہ کیا کہتے ہیں. اور محمد رسول اللہ چونکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، اس لیے جو رسول اللہ نے کہا ہے ہمیں وہ بات سنا، ہم تیری باتیں سننے نہیں آئے. تو اس کلاس کے آغاز میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر میرے منہ سے بھی یہ جملہ کبھی نکلے کہ میں کہتا ہوں تو اس کو مت مانیے. اور جب میں یہ عرض کروں کہ میرے اللہ یہ فرماتے ہیں، میرے رسول یہ فرماتے ہیں، یہ علم نافع ہے، لوگوں دامن میں سمیٹ کر لے جانا اور اسے علم نافع بنانا اور اس کی خوشبو کو بکھیر دینا. آپ کے تعارف کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں. یہ تعارف مدتوں سے نہیں کروایا گیا. بعض لوگوں نے بڑے خلوص سے نہیں کروایا، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا یہ نیشنلزم کا زمانہ تھا، لوگ وطن پرستی کرتے تھے. ڈر گئے لوگ کہ کہیں خدا پرستی کی بجائے یہ وطن پرستی نہ شروع کر دیں. انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ ہمیں پاکستانی ہونے کا تعارف کروایا ہی نہیں، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ شرارت سے نہیں کروایا. جس کی وجہ سے آج ہم پاکستانی نہیں رہ گئے. ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم فوجی افسر ہیں، ہم پولیس آفیسر ہیں، ہم جج ہیں، لیکن میرے اندر پاکستانیت نہیں. میں اپنے وقت کو بچانے کے لیے مختصر انداز میں آپ کو تعارف کراتا ہوں کہ آپ پاکستانی. جب میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں تو دراصل میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیام پاکستان کے وقت جتنے گھبرو نوجوانوں نے اپنی زوردار اور کڑکدار آوازوں میں، جتنے بوڑھوں نے اپنی ضعیف، کمزور اور ناتواں آوازوں میں، اور جتنے معصوم بچوں نے اپنی توتلی زبانوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے فلک شگاف نعرے لگائے تھے، آپ ان نعروں کے امین اور وارث. آپ عام لوگ نہیں. ان کے خوابوں کو ابھی تعبیر نہیں ملی، یہ تعبیر دینا آپ کا کام ہے. آپ عام لوگ نہیں، یہ آپ کے ذمے ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تشنا کام. جب میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں تو دراصل میں آپ کو یہ بات یاد دلا رہا ہوں کہ قیام پاکستان کے وقت جتنے کھلیانوں کو جلا دیا گیا تھا، جتنے تجارتی مراکز کو لوٹ لیا گیا تھا، جتنے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا، اور جتنی املاک کو لوٹا گیا تھا، اس سارے مالی خسارے کے آپ امین اور وارث ہیں. آپ عام لوگ نہیں. جب میں یہ باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو اس میں سمجھنا ہے، اور ہر شخص نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے. جب میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں تو دراصل میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیام پاکستان کے وقت جتنے گبرو نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا،
جتنے بوڑھوں کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا تھا اور جتنے معصوم بچوں کو نیزے کی انیوں پر چڑھا دیا گیا تھا، اس سارے جانی خسارے کے بھی آپ امین اور وارث ہیں۔ پاکستان کا دفاع آپ پہ فرض، ایک ایک پاکستانی کا دفاع آپ پہ فرض۔ جب میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں تو دراصل میں آپ کو وہ مناظر یاد کرا رہا ہوں جب کیا میں پاکستان کے وقت جو لوگ ریلوے اسٹیشنوں کے ذریعے آئے تھے، ٹرینوں کے ذریعے آئے تھے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور آپ اپنے بزرگوں سے گھر جا کے پوچھیے، ایک ریلوے اسٹیشن ایسا نہیں تھا جس کی دیواروں کے اوپر نوجوان بچیوں کے پستان کاٹ کر پاکستان مرد آباد کا لفظ نہ لکھا گیا۔ جب میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں تو دراصل میں آپ کو یہ بات یاد دلا رہا ہوں کہ قیام پاکستان کے وقت ایک شہر صرف امرتسر سے 40,000 نوجوان بیٹیوں کو، جن کو خوبصورتی اور نوجوانی کی بنیاد پر چھانٹ کر الگ کر لیا گیا تھا اور کلکتہ کے بازار حسن میں جا کر جنہیں بٹھا دیا گیا تھا، 59 سالوں سے جو ہندوؤں اور سکھوں کو جنم دے رہی ہیں، بوڑھیاں ہو گئی ہیں، ہر روز اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتی ہیں کہ رب کائنات، کیا پوری کائنات میں کوئی ابن قاسم نہیں رہ گیا جو ہماری عزتوں کی حفاظت کر سکے، ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے بچا سکے؟ ان کی آہوں اور ان کی سسکیوں، ان کی التجاؤں اور ان کی پکاروں کے لوگوں، آپ امین اور وارث، آپ عام لوگ نہیں۔ مجھے اس لمحے ایک بابا جی کو بھی یاد کرنا ہے۔ بابا جی پیدل قافلوں کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے پاکستان کی طرف، رستے میں ہندوؤں اور سکھوں کے حملے ہوتے، شہیدوں، بیواؤں اور یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا اور قافلہ چھوٹا ہو جاتا۔ جب حملہ ہوتا تو بابا جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے کہ رب کائنات، تو جانتا کہ زندگی کی کوئی چاشنی باقی نہیں رہ گئی، بیوی شہید، بچے شہید، گھر لٹ گیا، اب کوئی چاشنی نہیں رہ گئی، لیکن تجھ سے میں زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، ذرا اس پاکستان پہنچ لینے دینا مجھے جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسلامی فلاحی مملکت بننے والی ہے، جہاں سب لوگ آزاد ہوں گے، کوئی کسی کا استحصال نہ کرے گا، کوئی کسی کو لوٹے گا نہیں، کوئی کسی سے زیادتی نہ کرے گا۔ یا اللہ، آزادی کی ایک سانس تو لے لینے دینا، مجھے اس ملک تو پہنچ لینے دینا۔ حملہ ہوتا تو بابا جی پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، رب ذوالجلال والاکرام، میں تجھ سے زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، بس اتنے لمحوں کے لیے کہ اس مملکت میں مجھے ذرا جا لینے دینا جس کے بارے میں نواب بہادر یار جنگ نے ہمارے محلے میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مدینہ منورہ کے بعد پہلی اسلامی مملکت بننے والی ہے۔ یا اللہ، اس پہلی اسلامی مملکت کے اندر ایک سانس تو لے لوں جس کے اندر کہا گیا تھا کہ اذانیں ہو جائیں گی تو لوگ اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کر چلے جائیں گے اور لوٹ کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔ ایسا خوبصورت پاکستان۔ بابا جی چلتے چلتے ایک جگہ ٹھوکر لگی، گر گئے، اور آپ کو پتہ ہے ٹھوکر لگے تو بزرگ آدمی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی چیز ہاتھ نہیں تو زمین کے اوپر گرے تو ریت ہی ہاتھ آئی، اٹھانے والوں نے اٹھایا اور بتانے والوں نے بتایا کہ بابا جی مبارک ہو، جانتے ہیں کہاں پہنچ گئے؟ یہ ریت جو آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے کہاں کی ریت ہے؟ پوچھا کہاں کی ریت، کہاں پہنچ گئے؟ کہا مبارک ہو، ہم لاہور پہنچ گئے، یہ راوی کی ریت ہے۔ بابا جی نے
اپنی مٹھیاں کھولیں، ریت کو چوما اور جان جانا افریقہ کے سپرد کر دی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، بابا جی اس دن فوت ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ مجھ بدقسمت کی طرح زندہ ہوتے تو دیکھتے کیا خواب سجا کر آئے تھے کہ وہ پاکستان جہاں ان کا خیال تھا کہ امان مل جائے گی، کوئی استحصال نہ ہوگا، وہاں چودھری وڈیرے اور خاقان اس کا استحصال کرتے۔ وہ انہوں نے خاک اور خون کا وہ دریا عبور کیا تھا، انہوں نے لوگوں کو کٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن وہ مارنے والے تو ہندو اور سکھ تھے۔ وہ تو لاہور کی گلیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹتا، اپنوں سے اپنائیت کے بجائے بیگانوں سے اپنائیت کا اظہار کرتا، دوسروں کا کہنے پر اپنوں کو قتل کرتا ہے۔ انہوں نے عزتوں کو لوٹتے دیکھا تھا وہاں پہ، لیکن وہ عزتیں لوٹنے والے ہندو اور سکھ تھے۔ بابا جی کا کلیجہ پھٹ نہ جائے کہ وہ لاہور کے اندر دیکھیں کہ مومنہ کی عزت کو لوٹنے والا کلمہ گو مسلمان ہی۔ خدا لگتی کہ یہ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ جل شانہ فیصلے فرمانے لگیں، دور سے ایک نوجوان بیٹی بھاگی ہوئی آئے اور عرض کرے کہ بار الہ ضرور فیصلے فرمائیے، لیکن میری بپتا تو سن لیجیے۔ اذن ملنے پر وہ عرض کرے کہ بار الہ، جب پاکستان بنا تھا میرے سامنے میرے گھبرو بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، میں خاموش رہا، میرے امی ابو میرے سامنے خاک کے اندر تڑپتے رہ گئے۔ رب ذوالجلال والاکرام، میں بولی تک نہیں، میرے محبوب شوہر کے میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، میں نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا، میری گود میں میرے محبوب شوہر کی نشانی معصوم بچہ تھا، سکھوں کا جتھا آیا، اس نے اسے فضا میں لہرا دیا، جب وہ نیچے آ رہا تو اس کے نیچے نیزے کی انیاں کر دی، جب نیزے کی انیاں کے اندر وہ پرویا جا رہا تھا، اس نے میری طرف دیکھ کر اماں اماں پکارا، میں نے سینے پر پتھر رکھ لیے، میں نے اسے پاکستان کی قیمت جانا تھا، کل کائنات میرے پاس میری عزت رہ گئی، سکھوں نے اسے بھی لوٹ لیا، ہم سب کچھ لٹا کر پاکستان بنا کر ان لوگوں کے حوالے کر کے آئے تھے۔ اگر انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ ان لوگوں کے حوالے کر کے آئے تھے پاکستان، ان سے پوچھ کے میرا مشرقی پاکستان کہاں ہے، تو کیا آپ اس کا مشرقی پاکستان دے سکیں گے؟ لیکن لوگوں یہ سوال تو ہو جانا ہے، اس کا مشرقی پاکستان کہاں سے دو گے؟ میں نے اسی حوالے سے آپ کا یہ دوسرا تعارف پاکستانی ہونے کے ناطے کروا دیا کہ جس سفر کے اوپر میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو سچے طالب علم کی طرح کرنا ہے، اور ایک پاکستانی کی طرح کرنا ہے، اور اس علم کے حصول کے بعد پاکستانیت جو آپ سے مطالبہ کرتی ہے اس کو پھر پورا کرنا۔ اور آپ کے تعارف کا تیسرا حصہ جو آپ کے تعارف کا دراصل ترہ امتیاز ہے، پہلے دو تعارف بھی جس کی بنیاد پر ہیں وہ آپ کا یہ تیسرا تعارف ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یقیناً میں مسلمان ہوں، لیکن جو تعارف میں آپ سے کروا رہا ہوں وہ یہ بہت ہی مختصر انداز میں اگر یہ تعارف کرواؤں تو میرے بیٹے اور بیٹیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کا مقصد جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔
زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کے اوپر اس طریقے کو غالب کر دے، اس لیے بھیجا تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز دی ہے، اگر آپ نے آکاش کے میلوں میں جا کے آوازیں دی ہیں، لوگوں کو پکارا اور بلایا ہے، گھر گھر جا کے دروازوں پہ دستک دی ہے اور دلوں پر دستک دی ہے، میلے اور ٹھیلوں میں جا کر اور حج پہ آنے والے لوگوں کے ساتھ گفتگویں کر کر کے، اور لوگوں نے نہیں مانا تو طائف کی وادی میں جا کے جو سر کا خون پاؤں تک پہنچوایا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، کوئی اور دین اس پہ غالب نہ ہو سکے، اس مشن کو پورا کرنا ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ کس بے بسی کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیے کتنا زبردست ہے۔ بے بسیوں کا عالم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہجرت کر جائیے، لوگ ہجرت کر رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ خود محمد رسول اللہ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ بھی ہجرت فرما جائیے۔ آپ ہجرت کر رہے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے کہ ایک سوار آپ کے پیچھے جاتا ہے اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے، وہ پھر نکلتا ہے، پھر دھنستا ہے۔ وہ ایک لمبی بات، اس کو میں چھوڑتے ہوئے صرف آخری بات کہنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سراقہ تم میرے پیچھے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آقا مجھے 100 سرخ اونٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو آپ کو زندہ مردہ لے کر آئے اسے 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ 100 سرخ اونٹوں کے لیے فرمایا کیا عالم ہوگا جب تو کیسر اور کسرا کی کنگن پہنے گا۔ دیکھیے ان کو کتنا یقین ہے کہ اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے، صرف اس دھرتی کے اوپر ہی نہیں، بڑی بڑی ریاستیں ڈھیر ہونے والی۔ یہ جو کنگن ہے یہ امارت کی نشانی نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بادشاہ اور حکمرانی کی نشانی کہ میرے غلام ان سارے علاقوں کے اندر حکمرانی کریں گے، دین غالب ہوگا۔ اور جب مدینہ منورہ بھی گئے، غزوہ احزاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ غزوہ احزاب کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم دیا کہ خندق کھودنا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ ایک آدمی نے کدال ماری، کدال اچھل گئی، طاقت سے لگی نہیں تھی۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا کہ آقا اس جہاد کے اندر عالم یہ ہو گیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے میں نے تو پتھر باندھ رکھا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کپڑے کو اٹھایا تو وہاں پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کہا کہ اکیلا تو بھوکا نہیں ہے، تیرا رسول بھی بھوکا، بھوکا یہ عالم تھا۔ اور اندر کی کیفیت اور باہر کی کیفیت، باہر تو سارے احزاب، یعنی آج کی زبان میں گفتگو کروں تو سارے اتحادی اکٹھے ہو کے آگے تھے، اور اندر کی صورتحال یہ کہ بنی قریظہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم غداری کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بیٹی کو اور فلاں صحابی کی فلاں بیٹی کو فلاں لے گا، یعنی عورتوں کی تقسیم بھی لونڈیاں بنانے کے لیے بدبختوں نے یہ فیصلے بھی کر رکھے تھے۔ اتنی کمزوریوں کا عالم ہے۔ سرکار دو عالم جب پہلی کدال مارتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے یمن کے باغات دکھا دیے گئے، فتوحات یمن تک ہوں گی۔ دوبارہ ماری تو کہا مجھے روم کے محلات دکھا دیے گئے، خوشخبری دے دی کہ روم بھی فتح ہوگا۔ اور یاد رہے کہ روم اس زمانے کی سب سے بڑی مملکت تھی، جسے آج کی زبان میں کہیں کہ سپر پاور تھی۔ یہ سپر پاور بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے اور اسلام غالب ہونے والا ہے۔ اس کے لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ آقا ہی کا جملہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں کسی اور نبی نے نہیں اٹھائیں جتنی تکلیفیں مجھے اٹھانا پڑے۔
آپ نے جسمانی بھی اور روحانی بھی تکلیفیں اٹھائیں. طائف کی وادی آپ کو یاد ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب ابی طالب کے اندر جس طرح رہے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں. ان کو ایک صحابی نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ جب ہم شب ابی طالب میں بند تھے تو جس کے پاس کھانے کی چیزیں تھیں وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے. تو میں نے کہا تو آپ کے اوپر تو بڑا کٹھن مرلہ آ گیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ہم کٹھن مرلہ نہیں، ہم تو بڑے آرام سے تھے. کہا پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ سارے کا سارا خزانہ ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا. کہا تو پھر بڑا کٹھن مرحلہ آ گیا ہوگا. کہ نہیں کٹھن مرحلہ، ابھی تو درختوں کے پتے موجود تھے. پھر ہم درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کھاتے، حاجت کی جگہ مینگنیاں ہوتی. کٹھن مرحلہ تو اس دن آیا جب وہ درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے. پھر ہم میں سے ایک صاحب نے اپنے جوتے کے نیچے سے چمڑا نکالا، اسے پانی میں بھگویا، نرم کر کے ہم منہ میں رکھ کے چوستے. لیکن ہائے ان معصوم بچوں کا کیا کرتے جو اس کو چوس بھی نہیں سکتے تھے، اور ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو کب کا خشک ہو چکا تھا، وہ بلک بلک کر روتے تھے. خدا کی قسم ہم میں سے کسی نے اس عالم کے اندر محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. کیا تکلیفیں برداشت کی. اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کو یاد کیجئے، جن کی ایک ٹانگ کو اسی دین کے غلبے کے لیے ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا. ابو جہل لئی نے اونٹوں کو مخالف سمتوں میں بھگا دیا اور ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور آپ تو لخت ہو گئی. اور قرآن کو پڑھانے والے اس خبیب بن عدی کو یاد کیجئے، جس نے دین کے غلبے کے لیے، دین کو، قرآن حکیم کو عام کرنے کے لیے جب بنی حذیل جا کے پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا. آپ کو پہلے انگلیاں کاٹی گئی، پھر ہاتھ کاٹا گیا، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر پاؤں کاٹے گئے، پھر کوہنی سے کاٹا گیا، پھر گھٹنوں سے کاٹا گیا. ٹنڈ منڈ لاش کو اوپر کھڑا کیا جا رہا ہے. پھر ایک آدمی کو ترس آتا ہے اور وہ نیزہ مار کے آپ کے سینے سے آپ کے دل کو باہر نکالتا ہے اور آپ شہید ہوتے. کس کس قربانی کا تذکرہ کیا جائے؟ خدا لگتی کہیے کہ کل قیامت کے روز حشر کا میدان میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام عدل فرمانے لگیں. این اسی لمحے حضرت سمیہ اپنے دونوں حصوں کو اٹھا کر، جسم کے دونوں حصوں کو اٹھا کر حاضر ہو جائیں. یا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے جسم کے ٹکڑوں کی گٹھڑی باندھ کے لے آئیں اور کہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام، ہم نے اور ہمارے رسول علیہ السلام نے کوئی ایک قربانی ایسی نہیں ہے جو نہ دی ہو، لیکن چند سالوں کے اندر پورے مدینہ منورہ کے اندر تیرے دین کو قائم کر دیا. نہ صرف مدینہ منورہ کے اندر کیا، چند سالوں کے اندر مکہ بھی فتح کر لیا. اور صرف مکہ ہی فتح نہیں کیا ہم نے، پھر اس کے بعد 40,000 مربع میل کے اندر تیرے دین کی حکمرانی کو قائم کر دیا. اور ان کے بعد آنے والوں نے 40 لاکھ مربع میل کے اندر تیرے دین کا نفاذ کر دیا. 3.5 برے اعظموں کے اندر ہم نے حکومت کی. قلب فرانس تک ہم پہنچے. رب ذوالجلال والاکرام ذرا ان پاکستانیوں سے تو پوچھ جنہیں 47 میں پاکستان بنا کر دے دیا گیا تھا، کیا آپ نے اس سوال کا جواب تیار کر لیا؟ میری آج کی کلاس اختتام پذیر ہو رہی ہے. میں نے آپ کا جو تعارف 3 حوالوں سے کروایا ہے، اگر آپ نے سچے طالب علم کے طور پہ پڑھنا ہو، سچے پاکستانی کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہو، اور سچے مسلمان کے طور پر کردار ادا کرنا ہو،
تو کل میری کلاس میں تشریف لائیے، میں اس قرآن حکیم کو آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ، جس کے بعد دنیا کے اندر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلے بھی اسی کی بنیاد پہ غلبہ نصیب ہوا تھا، آج بھی اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور قرآن حکیم خود کہتا ہے جب قوم بسے پشت ڈال دیتی ہے قرآن حکیم کو تو اللہ بھی انہیں ذلت اور رسوائیوں کے حوالے کر دیتا ہے، کار مذلت میں گر جاتی ہے وہ قوم، اور اللہ اٹھاتا بھی تو اسی بنیاد پر ہے۔ آئیے ہم فیصلہ لیکن کر کے آئیے، جو لوگ کل فیصلہ کر کے آئیں گے میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔